بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ کورس میراث سے متعلق ہے۔ فہم میراث یعنی وراثت کی سمجھ، میراث کیسے تقسیم ہونی ہے اور وراثت میں کس آدمی کو کتنا حصہ ملتا ہے، اس کی اہمیت، فضیلت، یہ اس علم میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شروع میں وراثت کو حصوں پہ تقسیم کرنے کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ عرب کے رواج کے مطابق جس طرح ان کا وراثت کا طریقہ چلتا تھا اسی طرح چلتا رہا، اور عربوں کے ہاں وراثت کا قانون تھا کہ عورت کو وراثت نہیں ملتی، اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے، جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، تلوار نہیں چلا سکتا تھا، اس کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد، ہجرت کے بعد، وراثت کے احکامات پھر نازل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے شروع میں جو وراثت کے احکامات تھے وہ ہجرت کے اور نصرت کے اعتبار سے تھے۔ جو مہاجرین مدینہ طیبہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کا انہیں بھائی بنایا تھا، تو اگر کوئی مہاجر صحابی فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت میں جو کچھ ہوتا وہ اس کے انصاری بھائی کو ملتا، اور اگر کوئی انصاری صحابی فوت ہو جاتا تو ان کی وراثت میں ان کا مہاجر بھائی شریک ہوتا تھا۔ شروع میں اس طریقے سے وراثت کا حکم چلتا رہا، اور پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو مہاجر اور انصاری کی جو وراثت کا حکم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور عرب کا جو دستور تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اب وراثت کو رشتے پر موقوف کر دیا گیا۔ اولو الارحام رشتہ دار وارث ہوں گے، اور اس میں بھی یہ قانون جاری کر دیا کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، کہ بعض سے زیادہ حقدار ہیں وراثت کے، کیونکہ رشتہ انسان کا ددیال کا رشتہ بھی ہوتا ہے، ننیال کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ددیال کے رشتے میں قریب کا رشتہ بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں میت کے ساتھ قریبی رشتہ داری جس کی تھی اس کو وارث قرار دیا، لہذا ننیال کا رشتہ دار نکل گیا، پہلے ددیال کے رشتہ دار کو وراثت کا حقدار قرار دیا، اور پھر ددیال کے رشتہ دار میں بھی درجات رکھ دیے، اور ان کی پوری تفصیلات کے لیے سورہ نساء کے تقریباً ایک رکوع اور کچھ آیات وراثت کے احکامات بیان کرنے کے لیے نازل فرمائیں، اور اس کی تفصیل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ تو علمی میراث کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام احکامات کے بنیادی اصول اور قواعد بیان فرمائے ہیں، تفصیلی احکامات نہیں بیان فرمائے، جزیات ان کی بیان نہیں کی، لیکن وراثت کے بنیادی قواعد اور پھر اس کی تفصیلی احکامات بھی بیان فرمائے۔ اس اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ سارے احکامات اللہ پاک کی طرف سے ہی متعین کرتے ہیں، ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا، اب اس حصے میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، کہ وراثت کا علم، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم وراثت کا ہے اور آدھا علم باقی احکامات کا ہے، کیونکہ وراثت کا تعلق انسان کی وفات کے بعد کے ساتھ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا پیچھے جو مال رہتا ہے اس کا حقدار کون، اور دوسرے جو احکامات ہیں وہ بندے کی زندگی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آدھا علم قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تعلم الفرائض فإنها من دینکم، وراثت کا علم سیکھو اس لیے کہ اس کا، وراثت کا علم تمہارے دین کے علوم میں سے ایک علم ہے، فرائض میں سے، دینی فرائض میں سے ایک فرض وراثت ہے۔ جس طرح دوسرے فرائض کا علم سیکھتے ہو اسی طرح وراثت کا علم بھی سیکھو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، کہ جس نے قرآن سیکھا اس پر لازم ہے کہ وہ فرائض کو، وراثت کے احکامات کو بھی سیکھے، کیونکہ قرآن کریم نے وراثت کے احکامات سکھائے ہیں، تو قرآن جو بندہ سیکھے گا اس میں وراثت کے احکامات کی آیت بھی آئیں گی، آیات آئیں گی، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ملا کے وراثت کے احکامات کو سیکھ لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من علم القرآن ولم يعلم الفرائض، من علم القرآن، جس نے قرآن کریم تو سیکھ لیا، اس کو یاد کر لیا، اور ولم يعلم الفرائض، لیکن اس کو وراثت کے احکامات کا علم نہیں ہے، فإن مثله مثل الرأس لا وجه له، فإن مثله مثل الرأس لا وجه له، اس کی مثال اس چہرے کی ہے اس سر کی ہے کہ جس میں باقی چیزیں تو ہیں لیکن چہرہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وراثت کے احکامات نہ سیکھنے والے آدمی کی مثال ایسی عجیب ہے کہ اس کا سر تو ہے لیکن چہرے کے اعضاء نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مسلح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ قرآن سیکھے اور وراثت کا علم نہ سیکھے تو گویا اس کا علم ہی نہیں ہے سر سے۔ تو وراثت کا جو علم ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے قریب میں جو علوم اٹھائے جائیں گے، لوگوں سے بلائے جائیں گے، تو اس میں سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دو آدمی وراثت کے ایک مسئلے پہ جھگڑیں گے اور انہیں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو ان کے درمیان وراثت کے مسئلے کا فیصلہ کر سکے۔ یہ بہت اہم علم ہے، اہمیت والا علم ہے۔ وراثت کی شرائط، وراثت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مورث کی وفات۔ مورث کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا مال آگے ورثاء کو منتقل ہوتا ہے، اس کو مورث کہتے ہیں۔ وارث بنانے والا، جو فوت ہونے کے بعد لوگوں کو اپنا وارث بنا لیتا ہے، تو مورث کی وفات یہ ضروری ہے، کیونکہ زندہ آدمی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ زندہ آدمی کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ ہدیہ اور ہبہ کہلاتا ہے۔ جیسے آج کل بعض والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ وراثت کے طور پر نہیں ہوتی، ہدیے کے طور پر ہوتی ہے۔ اور ہدیہ کے طور پر جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس میں افضل یہ ہے کہ اولاد میں، بچوں میں دینے کے اعتبار سے برابری کی جائے۔ دوسری شرط ہے وارث کا زندہ ہونا، یعنی جس وقت بندہ فوت ہوا ہے، والد فوت ہوا
دادا فوت ہوا، خاوند فوت ہوا، بیوی فوت ہوئی، یا بچوں میں سے کوئی فوت ہوا اور اس کے پاس مال تھا، اس کی وراثت آگے منتقل ہونی ہے، تو صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اس کی وفات کے وقت زندہ ہوں گے، اور اس کی وفات سے پہلے جو وارث فوت ہو گئے ہیں ان کو وراثت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹے یا 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹی ہیں مثال کے طور پر، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا انتقال والد کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، پیچھے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں رہ جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد والد کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی وراثت کے حقدار اس وقت جو موجود 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں صرف وہی ہوں گے۔ جو بیٹا فوت ہو گیا یا جو بیٹی فوت ہو گئی ہے ان کو وراثت نہیں ملے گی، نہ ان کے آگے ورثاء کو ملے گی۔ تو وارث کا زندہ ہونا یہ شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ مانے یعنی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اور آگے یہ اس کی وراثت سے جو مانے آج کل کے طور پر، آج کل کے زمانے میں جو رکاوٹیں پائی جاتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے کفر، مورث جس کا ذکر یہ ہوا مورث، یا وارث، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے تو کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملے گی اور مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر باپ مسلمان ہے اور بیٹا مرزائی ہو گیا، یا بیٹا شیعہ ہو گیا، یا بیٹا آ، عیسائی ہو گیا، یا یہودی مذہب اس نے قبول کر لیا، تو باپ مسلمان کی وفات کے وقت اس کی وراثت اس بیٹے کافر کو نہیں ملے گی۔ یا باپ کافر تھا، عیسائی تھا مثال کے طور پر، یا شیعہ تھا، یا اس قادیانی تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، جب یہ کافر بات فوت ہوگا تو اس کی وراثت اس مسلمان بیٹے کو نہیں ملے گی، دوسرے کافر بیٹوں کو ملے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا تھا ابو طالب کا، تو عرب کے میں بھی ایسے ہی دستور تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے کہ عرب میں دستور یہ تھا کہ جو کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تھا اور اس کا والد کافر ہوتا تھا تو وہ کافر والد کی وراثت وہ مسلمان بیٹے کو نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کی وراثت، اس وقت ان کے 4 بیٹے تھے، طالب تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت جعفر تھے، حضرت علی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے، اور وہ اس وقت حبشہ میں تھے، ہجرت کر کے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت عقیل اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ابو طالب کی جو وراثت ہے وہ ساری طالب کو اور حضرت عقیل کو ملی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے تقسیم کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، نہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ دوسرا عام معنی ہے قتل۔ قتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وارث وراثت کے حصول کے لیے یا کسی دوسری وجہ سے اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے، باپ کو قتل کر دیتا ہے، تو بیٹے کو، قاتل بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، قتل کی وجہ سے وہ باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ 2 رکاوٹیں موجود نہ ہوں تو پھر وراثت ملتی ہے۔ اب جن ورثاء کو وراثت ملتی ہے ان کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات نسبی، اور نمبر 3 ذوی الارحام۔ عصبات کی دوسری قسم ہے عصبات سببی، لیکن وہ آج کل بیان اس لیے نہیں کیا جاتے کہ ان کا تعلق ہے غلاموں کے ساتھ،
असबात नसबी का सबबी का मतलब होता है एक आदमी का गुलाम हो, वो अपने उस गुलाम को आज़ाद कर दे और उस गुलाम का कोई रिश्तेदार ना हो, उसकी वफात के बाद उसकी विरासत उसके उस आका को मिलनी होती थी जिसने उसको आज़ाद किया था। लेकिन आजकल गुलामों का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये तीन वरसाएं, ज़विल फुरूस, असबात नसबी और ज़विल अरहम। ज़विल अरहम फूफी ज़विल अरहम में से आती है, भतीजी ज़विल अरहम में है, खाला, मामू, ये ज़विल अरहम में है। तो ये ज़विल अरहम में आते हैं, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आगे सब की आ जाती है। ज़विल फुरूस यानी वो वरसा जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में मुतय्यन है। इन्हें ज़ुल फुरूज इसलिए कहा जाता है कि इन फर्ज हिस्से को कहते हैं। फर्ज का माना हिस्सा, ज़ुल फुरूज हिस्सेदार, यानी वो जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में मुतय्यन किए हुए हैं, उन्हें जो मुतय्यन हिस्सा है वही मिलता है, इनको ज़ुल फुरूज कहा जाता है। ये कुल 12 अफराद हैं जिन्हें ज़ुल फुरूज कहा जाता है। इनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द, बाप, ये बाप, दादा, शोहर, माँ, शरीक, भाई, ये सब मरने वाले के रिश्तेदार हैं। मरने वाले का बाप, मरने वाले का दादा, मरने वाली औरत का शोहर, मरने वाले आदमी का या माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन, मरने वाले की, ये रिश्ते सारे मरने वाले के एतबार से होते हैं, मैयत के एतबार से। और 8 औरतें, जद्दा है। जद्दा में अरबी में दादी नानी दोनों को जद्दा कहा जाता है, उर्दू में अलग अलग करते हैं, दादी अलग नानी अलग। तो जद्दा है माँ, बीवी, बेटी, पोती। इस पोती से मुराद नीचे वाली सारी हैं, पोती होगी, पड़पोती होगी, उससे नीचे कोई हो। हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, यानी माएँ अलग अलग हो, वालिद एक हो। और माँ शरीक बहन, माएँ अलग एक है माँ दोनों की और वालिद अलग अलग हैं। ये 8 औरतें हैं। इनको विरासत ज़ुल फुरूज कहा जाता है। 12 अफराद में जिनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं, इन अफराद को ज़ुल फुरूज कहा जाता है। इन्हीं के हिस्से कुरान और सुन्नत में मुतय्यन किए गए हैं। दूसरे नंबर के बुरसा हैं आसाबात, जिसको आसाबात नसबिया ने जिक्र किया ऊपर। आसाबात की तारीफ यह है कि वो बुरसा जिनका मैयत के माल में हिस्सा मुकर्रर तो नहीं, तय तो नहीं है कि इनको इतना मिलेगा, जैसे अभी जुवेल फुरूज का हिस्सा बयान हुआ था। इस तरह का ऐसा कोई तय नहीं है, मुकर्रर नहीं है। बल्कि उनके लिए तय ये है कि जुवेल फुरूज से जो बचा हुआ होगा वो सारा माल ले लेंगे, या जुवेल फुरूज की गैर मौजूदगी में सारे के सारे माल के वारिस होंगे। ये असबात कहलाते हैं। असबात यानी वो बुरसा जिनका मैयत के माल में हिस्सा मुकर्रर नहीं है, बल्कि वो जुवेल फुरूज हैं। जुवेल फुरूज से बचा हुआ सारा माल लेते हैं, या जुवेल फुरूज की गैर मौजूदगी में सारे के सारे माल के हकदार होते हैं। इन्हें असबात कहा जाता है। फिर इन असबात की 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिनफ्सिही, नंबर 2 असबा बेगैरिही, नंबर 3 असबा मा गैरी। असबा बेनफ्सिही की अकसाम। असबाब बेनफ्सी की 4 किस्में। असबाब बेनफ्सी यानी वो असबा जो खुद ही हसबा है, उसको असबा किसी दूसरे ने नहीं बनाया। ये वो मर्द होता है कि मैयत की तरफ निस्बत करने, निस्बत का मतलब रिश्ता जोड़ना, कि मैयत की तरफ रिश्ता जोड़ते वक्त दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं आता। ये असबा बेनफ्सी कहलाता है।
اس کی پھر آگے یہ 4 قسمیں میت کی، آپ ان کے اس میں ناموں کے ساتھ خود تعریف کو ملائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میت کی طرف وہ مرد رشتہ دار جس کی میت کی طرف نسبت کرنے، رشتہ جوڑنے میں بیچ میں عورت کا واسطہ نہ آئے، اس کو عصبہ بنفسی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی 4 قسمیں: میت کا بیٹا، اب دیکھیں میت کی کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ عصبہ بنفسی ہے۔ بیٹے کے ساتھ باپ کا رشتہ جوڑنے میں بیچ میں عورت نہیں آتی، پوتے کے ساتھ بیٹا آتا ہے، پڑپوتے کے ساتھ بیٹا پوتا آتا ہے، یہ دونوں مرد ہیں، عورت کا واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 2، میت کا والد، دادا، پردادا، اوپر والے، یہ سب مرد کے واسطے سے آتے ہیں، دادا بیٹے کے واسطے سے اور پردادا اپنے بیٹے اور پوتے کے واسطے سے آتا ہے۔ نمبر 3، میت کا بھائی، خواہ حقیقی بھائی ہو یا باپ شریک بھائی ہو، اور ان بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے جن کو کہتے ہیں، حقیقی بھتیجے، باپ شریک بھائی کے بیٹے بھتیجے، باپ شریک بھتیجے۔ اور نمبر 4، میت کے حقیقی چچا یا باپ شریک چچا یا ان کے بیٹے چچا زاد بھائی، حقیقی چچا زاد بھائی، باپ شریک چچا زاد بھائی، یہ سارے اسباب بنفسی ہیں۔ اب دیکھیں ان کا میت کے ساتھ جب رشتہ جوڑتے ہیں تو مرد بیچ میں آتا ہے یا بغیر واسطے کے ہوتے ہیں۔ اب میت کا بیٹا بغیر واسطے کے، پوتے میں واسطہ ہے، پڑ پوتے میں واسطہ ہے، لیکن جو واسطہ ہے وہ مرد ہے۔ میت کا والد بغیر واسطے کے ہوتا ہے، دادے اور پردادے میں واسطہ ہے لیکن مرد ہیں۔ اس طرح میت کا بھائی باپ کے واسطے سے آتا ہے، باپ مرد ہے۔ میت کا چاچا دادے کے واسطے سے آتا ہے، وہ بھی مرد ہے۔ اسباب بغیر ہی کا بیان، اسباب بغیر ہی وہ 4 عورتیں ہیں جن کا اپنا الگ حصہ مقرر ہے، لیکن جب ان کا بھائی ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر اسباب بن جاتی ہیں، اور ذوی الفروض سے بچے ہوا جو مال ہوتا ہے یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کے طرز پر، یعنی لڑکے کے 2 اور لڑکی کا 1 حصہ، یا لڑکے کا پورا اور لڑکی کا اس سے آدھا۔ وہ 4 عورتیں یہ بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے اور باپ شریک بہن ہے، یہ اسبا بغیر ہی کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اسبا مع غیر ہی۔ اسبا مع غیر ہی وہ 2 عورتیں ہیں جن کا اپنا حصہ تو مقرر ہے لیکن دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہیں، اور تقسیم کرتے وقت اس عورت جس کے ساتھ وہ ملی ہیں وہ اپنا جو فرض حصہ ہے، جو اس کا طے شدہ حصہ وہ لیتی ہے، اور یہ جو 2 باقی ہیں یہ بچا ہوا مال لیتی ہیں۔ اور یہ 2 عورتیں یہ حقیقی بہن اور باپ شریک بہن، یہ میت کی بیٹی اور پوتی کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہیں۔ میت کی بیٹی اور پوتی وہ اپنا مقرر حصہ، آگے اس کے حصوں میں تفصیل آ جائے گی، وہ اپنا مقرر حصہ لیتے ہیں، اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو مل جاتا ہے، اگر بچے تو، نہ بچے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تیسری قسم ہے ورثاء کی، ذوی الارحام انہیں کہا جاتا ہے۔ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں نہ ہی عصبات ہوں، بلکہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں یا تو عورت کا واسطہ ہے یا وہ خود عورت ہو۔ اب عورت کے واسطے کی مثال دیکھیں، ماموں ہے، یہ اپنی بہن کے واسطے سے بھانجے کا وارث بنے گا۔ خالہ ہے، یہ میت کی ماں اپنی بہن کی وجہ سے، اسی طرح نواسے ہیں، یہ اپنی ماں یعنی میت کی بیٹی کی وجہ سے آگے وارث بنتے ہیں۔ اسی طرح بھانجے ہیں، بہن کے واسطے سے وارث بنتے ہیں، یہ سب عورتیں، عورت کا واسطہ آتا ہے یا وہ خود عورت ہو، جیسے پھوپھی عورت ہے، بھتیجی عورت ہے، تو یہ سارے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ وراثت میں سب سے پہلا ہے جو حصہ ہوتا ہے وہ ذوی الارحام کا ہے، سب سے پہلے حق اس کا ہے، ان کا ہے، ذوی الارحام کا، ذوی الارحام نہیں، ذوی الفروض کا ہے، سب سے پہلے انہیں دیا جاتا ہے ان کے حصے۔ دوسرے نمبر پہ عصبات نسبیہ کا بیان ہے، حق ہے۔ ذوی الفروض سے جو بچہ ہوگا وہ عصبات نسبیہ کو مل جائے گا، یا ذوی الفروض نہیں ہے تو ان کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں سارا مال لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ذوی الارحام آتے ہیں کہ اگر ذوی الفروض بھی نہیں ہے اور عصبات بھی نہیں ہے تو پھر جا کر ان ذوی الارحام کو ملتا ہے
لیکن عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات ہے جی، مال وراثت کا بیان۔ کون کون سے مال کو وراثت کا مال کہا جاتا ہے جس کی آگے تقسیم ہونی ہوتی ہے؟ وراثت کہتے ہیں ترکے کو، وہ تمام مملوکہ چیزیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جائے، وہ ترکہ کہلاتی ہیں۔ خواہ وہ نقد رقم ہو، سونا چاندی ہو، تجارت کا مال ہو، زمین ہو، مکان ہو، یا کسی کو دیا ہوا قرض ہو، یا خامد کے ذمہ واجب الادا مہر کی رقم ہو۔ اسی طرح جمع شدہ پراویڈنٹ فنڈ ہے، کمیٹی کی قسطیں جمع ہو رہی ہیں، جمع شدہ کمیٹی ہے۔ حتیٰ کہ میت کے استعمال کے جو کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں وراثت اور ترکہ کہلاتی ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں جو میت کے استعمال والے کپڑے جو ہیں، ان کو وراثت میں شمار نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بھی وراثت میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں وراثت ہیں۔ ریٹائرمنٹ پر جو جمع شدہ رقم ملتی ہے آدمی کو، وہ بھی ترکے میں شامل ہے، جو مل جاتی ہے ترکے میں شامل ہوتی ہے۔ البتہ جو رقم پینشن کی صورت میں ملتی ہے، جو ہر ماہ ملتی رہتی ہے، وہ ترکے میں شامل نہیں ہے۔ جو اس میں ریٹائرمنٹ کے موقع پر پینشن نقد دی جاتی ہے جمع کر کے ساری، یہ تو وراثت میں شمار ہوگی، لیکن جو معنی ملتی ہے نا، وہ پھر وراثت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جس کو اس کا وارث متعین کر کے دے دے، وہ اس کو ملے گی۔ عموماً میاں بیوی میں اگر بیوی سرکاری ملازم ہے تو فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے وفات کے بعد ان کا خاوند یا بچوں میں سے کسی بچے کو متعین کر دیتے ہیں، تو جس کو یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد اس میں طے ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو وراثت اس میں پینشن ملے گی، تو پینشن جس کو قاعدے کے تحت حکومت متعین کرے اسی کو ملے گی جو ماہانہ ملتی ہے۔ اس لیے وہ ماہانہ ملنے والی رقم پینشن والی، یہ وراثت میں ترکہ میں شمار نہیں کی جاتی، اور جو یکدم ملتی ہے اکٹھی، وہ وراثت میں شمار ہوتی ہے ترکہ میں۔ پھر وراثت کا جو حق ہے یہ جبری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ورثاء کو جو وراثت کا حق دیا جاتا ہے، اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وارث یہ کہہ دے کہ جی میں اپنا حصہ نہیں لیتا، اس کہنے سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا، بلکہ شرعی قاضی اس بندے کو اپنا حصہ لینے پر مجبور کرے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا حصہ وصول کر کے پھر واپس دوسرے ورثاء کو دے دے، یا اپنے وراثت کے حصے کے بدلے میں کوئی تھوڑی سی چیز لے کر صلح کر لے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہے کہ میں بالکل وراثت لیتا ہی نہیں ہوں، یا جیسے آج کل بعض لوگ اپنے بچوں میں سے کسی کو ناراض ہو کر عاق کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میری وراثت بھی نہیں ملے گی۔ شریعت میں عاق بے معنی نافرمان کہے۔ عاق کرنے کا مطلب شرعاً وراثت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں بچے کو ناراض ہو کے عاق کر دیا ہے، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح جیسے بھائی بعض جگہوں پر بہنوں کو وراثت نہیں دیتے کہ وراثت وارث تو ہم خود ہیں، بیٹے وارث ہیں، بیٹیاں وارث نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کا حق ہے، جبری حق ہے یہ ہر وارث نے وصول کرنا ہے، اور اگر نہیں لینا چاہتا، کسی دوسرے کو دینا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کوئی صلح کر لے، کچھ وراثت میں سے چیز لے کے باقی اپنے دوسرے ورثاء کو دے دے، یا
لے کر واپس کر دیں، باقی یہ اپنے نام سے اتار کے دے دیں، جیسے آج کل کاغذات میں اپنے نام سے اتار کے دیتے ہیں دوسروں کو، اس طرح کرنے سے کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں لیتا نہیں ہوں، یہ کہنا غلط ہے۔ ترکے سے متعلق کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ترکے میں سے کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرنے والے کے ترکے کے ساتھ 4 حق متعلق ہوتے ہیں جن کی ترکے سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا حق ہے کفن دفن کا خرچہ۔ اس میں یہ چیزیں آتی ہیں: غسل کی تمام اشیاء ضرورت، مرد کے کفن کے 3 کپڑے، عورت کے کفن کے 5 کپڑے، شور اگر موجود ہو تو بیوی کا کفن اس کے ذمہ واجب ہے، ترکے سے نہیں لیا جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو کفن دے گا، سارا خرچہ اپنی جیب سے کرے گا، اس کو بیوی کے ترکے میں سے نہیں کاٹے گا، یہ اس کے ذمے ہے۔ جس طرح خرچہ اس کے ذمے ہے، اسی طرح کفن دفن کا انتظام بھی بیوی کا خاوند کے ذمے، باقی حضرات کے ذمے نہیں ہے۔ بھائیوں کے ذمے، اولاد کے ذمے، یہ ذمے نہیں ہے، یہ ترکے میں سے وصول کیا جاتا ہے۔ قبر کی جگہ اور قبر کی جگہ اگر قیمتاً ملتی ہو تو اس کی قیمت ہوگی، قبر بنانے کی اجرت ہوگی، قبرستان تک لے جانے والی گاڑی کا کرایہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں کفن دفن کے اخراجات میں آتی ہیں، یہ ترکے سے وصول کی جائیں گی۔ اگر کوئی وارث اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ورثاء اپنی طرف سے نہیں دیتے، یا کوئی وارث یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے کرتا ہے اور بعد میں مطالبہ کرتا ہے کہ جی میں نے اتنا خرچہ کیا لہذا مجھے ترکے میں سے پہلے یہ خرچہ مجھے دو، تو اس کا حق ہے، بالکل واپس مطالبہ کر سکتے۔ دوسرے نمبر ہے قرض کی ادائیگی۔ قرض بندوں کا قرض ہو یا اللہ کا قرض ہو، اللہ کا قرض ہے زکوٰۃ، مثلا زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، روزوں کا کفارہ یا فدیہ فرض تھا ادا نہیں کیا، حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اگر مرنے والا ان چیزوں کی ادائیگی کی مرنے سے پہلے وہ رسا کو وصیت کر دے تو ان سارے قرضوں کو ترکے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر قرض اللہ کے قرض کی ادائیگی کی وصیت نہیں کی تو پھر وہ رسا پر کرنا قرض کی ادائیگی واجب نہیں ہے، البتہ دے دیں تو بہتر ہے تاکہ میت کا بوجھ اس سے ختم ہو جائے۔ تیسرا نمبر ہے وصیت کا۔ اگر مرنے والے نے کسی جائز کام کی وصیت کی ہو تو کل ترکے کے تیسرے حصے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائز کام کی وصیت ہو، ایک نمبر 2 وارث کے لیے نہ ہو، غیر وارث کے لیے۔ اگر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو وراثت کا حصہ مل رہا ہے۔ میت اپنے وارث کے لیے وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ورثاء کا ایسا کم کر کے ایک کو نوازنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ دوسرا ناجائز کام کی وصیت جائز نہیں ہے۔ جائز کام کی وصیت تو اور غیر وارث کے لیے ہو تو اس وصیت کو تیسرے حصے سے پورا کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ وارثوں کے درمیان وراثت کی تقسیم ہے، اسی ترتیب سے یہ حقوق متعلق ہوتے ہیں ترکے کے ساتھ۔ وراثت کے اعتبار سے سب سے پہلے ورثاء کو، ذوی الفروض کو حصہ دیں گے، پھر اسبات کو، یہ دونوں ہوں تو نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا۔ پھر وراثت کے حصوں کی تفصیل ہے یہ۔ قرآن کریم نے ورثاء کے لیے کل 6 حصے مقرر کیے: نصف یعنی آدھا حصہ، ربع یعنی 1/4 چوتھائی،
सुमन यानी आठवां हिस्सा, 1/8। सुलसान यानी 2/3, 2 सुलस, 2/3। सुलस यानी 1/3, 1/3। सुदस यानी छठा हिस्सा, 1/6। फिर विरासत की इस्तिलाह में इन 6 हिस्सों को दो नौ पर तकसीम किया जाता है। नौ अव्वल में पहले 3 हिस्से आते हैं, यानी निस्फ, रुबो और सुमन। जबकि नौ सानी में दूसरे तीसरे 3 हिस्से आते हैं, सुलसान, सुलस और सुदस। अब देखिए, निस्फ, सुमन, निस्फ, रुबो, सुमन, सुलसान, सुलस और सुदस। ये दो नौ हैं, 2 किस्में हैं। ये 2 किस्में इनकी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आगे विरासत की जो तकसीम का मसला मरहला आता है ना, उसमें आसानी होती है। ये 12 ज़वेल फुरूज हैं। बाप, दादा, शौहर, माँ शरीक भाई, बीवी, माँ, बेटी, पोतियाँ, हकीकी बहनें, बाशरीक बहनें, जद्दा, नानी, दादी, माँ शरीक बहन। ये 12 ज़वेल फुरूज की तफसील है। 12 ज़वेल फुरूज के हिस्से मुकर्रर जो हैं, उनका बयान है। यहाँ तक है। आगे इंशाल्लाह इधर से कल पढ़ लेंगे।